خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور ایک جادوگر شادی دیو کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، خان آصف نے کبھی کہا تھا، اہل حق کی روایتوں کے امین، کوچہ وہم و یقین ہی یقین، ظلمت شب میں ایک شمع حرم، دشت و وحشت میں ایک مسافر دین، 9 صدیوں سے ہند کے سلطان خواجہ خواجگان معین الدین۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت سن 536 ہجری سیستان میں ہوئی، جبکہ وفات سن 633 ہجری اجمیر شریف میں ہوئی۔ اس میں گرامی سید معین الدین حسن رحمت اللہ علیہ، والد گرامی کا نام حضرت غیاث الدین حسن رحمت اللہ علیہ تھا۔ علم کی تلاش میں طویل سفر کیے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں اور سلطان الہند، غریب النواز جیسے عظیم القابات کے مالک ہیں۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی سومنات کی جنگ ہار جاتا، مگر عین لڑائی کے دوران اسے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا بخشا ہوا خرقہ یاد آیا، اور پھر سلطان نے اسی خرقے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر دعا کی، دشمن کی بساط الٹ دی اور سلطان محمود غزنوی فاتح قرار پایا۔ پھر تاریخ نے اس کے نام کو بت شکن کی حیثیت سے محفوظ کر لیا، مگر سلطان کی اولاد اس ورثے کی حفاظت نہ کر سکی اور ایک بزرگ کی دعاؤں سے حاصل کی ہوئی عظیم الشان سلطنت کو گنوا دیا۔ یہی حال شہاب الدین غوری کا تھا۔ اسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کے طفیل پرتھوی راج چوہان پر غلبہ حاصل ہوا، مگر غوری کے وارث بھی ان دعاؤں کی تاثیرات کو برقرار نہ رکھ سکے۔ پرتھوی راج چوہان کا شہاب الدین غوری کے ساتھ مارکا تو سب جانتے ہیں، مگر یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پرتھوی راج چوہان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ بھی برسر پیکار رہا، اور اس نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی طرح اس مسلمان درویش پر غلبہ حاصل کر لے، مگر ناکام رہا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ہم آپ کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پرتھوی راج سمجھ گیا تھا کہ ایک مسلمان درویش سے اس طرح مقابلہ کرنا اس کے حق میں ٹھیک نہ ہوگا، اور وہ اس طرح سے اس معاملے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا۔ بے بس ہو کر اس نے دوسرا طریقہ استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے آپ کا مقابلہ کسی بڑے ہندو پجاری سے کرانا مناسب سمجھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندو مہنت آپ کی کرامات کا مقابلہ آسانی سے کر آپ کو شکست دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے پرتھوی راج نے اس زمانے کے مشہور پجاری شادی دیو سے رابطہ کیا اور اس سے اس کام کو کرنے کے لیے کہا۔ شادی دیو، جو کہ ہندوؤں کا بہت بڑا مہنت تھا، جادوگری کے اسرار و رموز بھی جانتا تھا، اس نے راجا کو یہ جواب دیتے ہوئے اس کام کرنے سے معذوری کا اظہار کیا کہ جس درویش کی بات آپ کر رہے ہیں وہ بڑا صاحب کمال فقیر ہے، اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ راجا نے اس کے باوجود ضد کرتے ہوئے شادی دیو کو آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ شادی دیو نے کہا، البتہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ میں اس درویش سے جادوگری سے مقابلہ کروں۔ راجا اس پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ شادی دیو نے اپنے ساتھی تمام پجاریوں کو جادو کے کچھ منتر بتائے اور ان کو کہا کہ جب ہم اس فقیر کے سامنے جائیں تو میرے ساتھ تم بھی ان منتروں کو پڑھنا، اس طرح اس فقیر کو ہمارے ساتھ مقابلے کی جرت نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد شادی دیو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انا ساگر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی قیام گاہ کے نزدیک پہنچ کر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ اس بات کی اطلاع آپ کے ایک خادم نے آپ کو دی کہ شادی دیو اپنے بہت سے جادوگر پجاریوں کے ساتھ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان کا جادو اثر نہ کرے گا، یہ دیو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شادی دیو اپنے پنڈت ساتھیوں کے ہمراہ بڑے متکبرانہ انداز میں منتر پڑھتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک آ گیا۔ آپ نے نماز مکمل کر لی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جیسے ہی ان پر ایک نگاہ ڈالی، وہ تمام اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے، ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ شادی دیو پر پڑنے والی ایک ہی نگاہ سے اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان سے رام رام کی بجائے رحیم رحیم نکل رہا تھا۔ وہ اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہ رہا تھا، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس کے ساتھی ہندوؤں نے جب اس کو رام رام کے بجائے رحیم رحیم کہتے ہوئے سنا، اس کو
ہوش میں لانے کے لیے اسے نصیحت کرنے لگے، مگر شادی دیو کے دل میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اس کی کیفیت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ اس نے پجاریوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی، ڈنڈا یا پتھر جو کچھ بھی لگا اس نے ان کے سر پھاڑ دیے۔ پجاریوں نے وہاں سے رائے فرار اختیار کی۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کو پانی سے بھرا ہوا پیالہ دیا کہ شادی دیو کو دے۔ شادی دیو نے وہ سارا پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی اس کی حالت ٹھیک ہو گئی۔ وہ اسی لمحے آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے حضور کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اس سے بہت خوش ہوئے اور اس کا نام شادی دیو سے بدل کر سادی رکھ دیا۔ وہ زندگی کے آخری سانس تک آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس رہا اور آپ کی خدمت کرتا رہا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔